اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار هم یستغفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سحری کے پروگرام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت جانے والے پرہیزگار مومنین کے لیے ایک کوالٹی، ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو۔ نماز میں اگر کوتاہی ہوئی، روزوں میں کوتاہی ہوئی، کوئی بھی حق ہے اس کو یاد کر کے اللہ سے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جو ان کے ذمے ہیں ان کو ادا کریں گے، چاہے وہ خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، یا کسی کا اور میراث کی جہت سے حق ہے، یا اس کی غیبت کی تھی یا تکبر، جو بھی حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ فقہی مسائل جو تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ روزے کے فقہی مسائل میں ایک بہت امپارٹنٹ مسئلہ ہے کہ عام طور پہ انسان جب سحری کا کھانا کھاتا ہے تو اس وقت کس ٹائم کھانا پینا بند کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جب اذان شروع ہوگی تو تب بند ہوگا، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان ختم ہوگی تب تک وقت باقی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ فرسٹ آف آل تو بہت سارے ایسے لوگ جو اذان دیتے ہیں انہیں نماز کے اوقات کا دقت سے ان کو علم نہیں ہوتا، وہ اپنے حساب سے تکے سے اذان دے دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے روایات میں اس کی حد بندی کی ہے کہ صبح کی نماز کا ٹائم کب ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ظہر اثر کی کب شروع ہوتا ہے، اسی طرح مغرب کی اذان یا نماز کا وقت کب ہوتا ہے۔ اس کی باقاعدہ روایات میں علامات بیان کی گئی ہیں، اور قرآن میں ایک آیہ مبارکہ ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی سیاہی سے الگ ہو جائے فجر صادق کے وقت، یعنی صبح صادق کے وقت ایک سفیدی ایسی شروع ہوتی ہے کہ جو بالکل ایک لمبی لائن کی طرح ہوتی ہے، آسمان کی طرف بڑھتی ہے، وہ سفیدی مراد نہیں ہے، وہ فجر صادق ہے۔ اور اس کے بعد یعنی ایک پہلی فجر ہے اور دوسری فجر جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جو سفیدی مشرق کی طرف پھیل جاتی ہے، اور یہ عرض کے اعتبار سے پھیلتی ہے، چوڑائی میں پھیل جاتی ہے، اور اس وقت صبح کا ٹائم یعنی اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے کا ٹائم اور تمام وہ امور جو روزے کے منافی ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے شرعی اعتبار سے۔ آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اس ٹائم کی دقیق لوگوں نے حد بندی کر دی ہے کہ کون سی ڈیٹس میں کس ٹائم پہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، افطاری کا ٹائم کون سا ہے، اذان ظہر اور مغرب کی اذان اور صبح کی اذان کا ٹائم کون سا ہے۔ یہ ساری لیمٹس جو مہیا کر دی گئی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے، لیکن یہ ہر بندے کی لیمٹس اور یہ ساری حد بندی معتبر نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے بیان کردہ
یہ اپنا ٹائمنگز جو ہیں سحری افطاری کے، جو کوئی شرعی طور پہ جس کی ویلیو اور معتبر ہو، یعنی معتبر ادارہ ہے، معتبر مرجع کے مکتب سے، دفتر سے، آفس سے شروع ہوا ہے، یا کسی عالم دین یا مدرسہ، اور وہ جو ٹائمنگ انہوں نے جہاں سے لی ہے وہ ادارہ معتبر ہے، جیسے نجف اشرف میں باقاعدہ فلکیات کا ایک ادارہ ہے حوزہ کے انڈر، وہ ٹائمنگ اور یہ ساری چیزیں تحدید کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم ٹیبل جو جدول اور ماہ مبارک میں جو شائع ہوتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ کر رہے ہیں، اور جو اذان دینے والا بھی اس کا اگر خیال رکھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایسی بات نہیں ہے، وقت سے پہلے اذان دے دیتا ہے یا بعد میں، تو اذان کوئی یہ یعنی علامت نہیں ہے، یہ اذان سائن نہیں ہے، اذان سمبل نہیں ہے۔ اذان سمبل اس وقت ہوگا کہ جب اذان دینے والا ٹائمنگز کو دقت سے شرعی اعتبار سے جانتا ہو اور اس اعتبار سے اذان دیتا ہو۔ بعض لوگ نیند بیدار جو ہوتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ اذان لیٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو دقت سے دیکھیں، اگر ہم اس چیز کی رعایت نہیں کریں گے اور کھاتے پیتے رہیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا بلکہ اس روزے کی ہمیں قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اس روزے کو ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس کا کفارہ 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس ایک روزے کی بھی قضا، اگرچہ اس روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور 60 روزے الگ رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک اور بہت امپارٹنٹ چیز ہے جو نجف اشرف میں اسی طرح مختلف جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دقت سے متدین علاقوں میں، وہاں اس چیز کی بھی کیئر کی جاتی ہے کہ اذان سے پہلے، نماز فجر کے ٹائم سے پہلے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے 10 منٹ یا کم از کم 5 منٹ احتیاط کے طور پہ پہلے بند کروا دیا جاتا ہے، تاکہ اگر اس ٹائم کی تحدید میں اور حد بندی میں، لمٹس میں کوئی اشتباہ یا غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں اطمینان اور یقین ہو جائے کہ ہم نے روزہ ٹائم کے اندر رکھ لیا ہے، اور جب ٹائم شروع ہو گیا روزے کا تو اس میں ہم نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے یا ایسا کام نہیں کیا جو روزے کے منافی تھا۔ تو یہ 5-10 منٹ کی جو احتیاط ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے ماہ رمضان میں بالخصوص جو ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے کہ نیند سے لیٹ بیدار ہوا انسان، اور پھر بھی اگر 10 منٹ کی وہ احتیاط کا ٹائم ہے تو اس میں 5 منٹ یوز کر لیں، پھر لیکن 5 منٹ کی احتیاط ضرور کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بہت مسٹ اور سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی وجہ سے نیند سے بیدار نہیں ہوا انسان تو اس کی روزے کی نیت پورے ماہ رمضان کی ہونی چاہیے، یا اس دن کی رات سے نیت کر لے، یا سحری کے وقت تو اعادہ لازمی کریں۔ اگر پورے ماہ رمضان کی نیت نہیں کی تو سحری کے وقت اس روزے کی نیت کرنا مسٹ ہے، بلکہ اگر پہلے کر بھی لیا ہے تو ریپیٹ کرنا اس نیت کی کہ روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں واجب قربتاً اللہ، آج کے دن کا روزہ، اور خدا کے قرب کے لیے فرض سمجھتے ہوئے اس کو نیت دل میں کم از کم کرے یا زبان پہ بھی جاری کرے تو بہتر ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھا جائے کہ آج کل جو ہمارے پاس موبائلز ہیں اس میں تو الارم سسٹم ہے، بہت ایزی ہو گیا۔ اب یہ بہانہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندے کی نیند سے وہ بیدار ہی نہیں ہوا، بھائی الارم 2 لگا لے، مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، 4:30 بجے اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو 3:30 کا الارم لگا لیا جائے، 5-10 منٹ کے بعد ایک اور الارم بھی لگا دیا جائے کہ خدا نخواستہ ایک دفعہ بندہ بیدار ہو کے دوبارہ سو گیا، تھک گیا یا نیند کا غلبہ تھا تو دوبارہ اپنے وہ جاگ سکتا ہے 10-15 منٹ کے بعد، اور وہ اٹھ کے روزہ رکھ سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، نماز شب پڑھ سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے۔ بہترین بیسٹ ٹائم ہے خدا کے قرب کا، خدا ہم سب کو توفیق دے۔ یہاں چند ایک مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو روایات میں موجود ہیں، اور یہ پہلی روایت امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے سفید اور سیاہ دھاگے تک، یعنی جب سفید دھاگا یعنی ہو جائے خیط الابیض تو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ امام سے سوال کیا گیا۔ امام نے فرمایا بیاض النہار من سواد اللیل،
کہ جب دن کی سفیدی آ جائے اور وہ سفیدی الگ ہو جائے رات کی سیاہی سے، تو اس وقت تک جو ہے آپ کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد نہیں کھا پی سکتے ہو سحری کے وقت۔ وَقَانَ بلال يُعَذِّنُ لِلنَّبِيِّ، اور بلال جو ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اذان دیتے تھے، اور ہی وَيُعَذِّنُ بلال حِینَ يَطْلَعُ الْفَجْرِ، یہ اس وقت اذان دیتے تھے جب فجر صادق ہوتی تھی، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، جب روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ شرعی طریقے سے نماز اذان کے فجر کے ٹائم کو جانتے تھے، اس لیے رسول خدا نے ان کو معین کیا ہوا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد اصبحتم، فرماتے تھے جب بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا چھوڑ دو، یہ آپ فرماتے تھے کھانا پینا چھوڑ دو، اور آپ کی یہ صبح ہو گئی ہے، یعنی روزے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مقام پہ رسول خدا نے بلال کو اور اس کی اذان کو معیار قرار دیا۔ اگر بلال جیسا شرعی علامات جاننے والا، دقت سے اذان دینے والا کوئی مؤذن ہے تو اسی کی اذان کو آپ معیار قرار دے لیں، اور اذان سے پہلے ہی روزہ یعنی کھانا پینا بند کر دینا، کہ اذان کے دوران بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے۔ تو یہ معیار جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ بتا دیا۔ اور اگر ایسا کوئی معرفت والا مؤذن نہیں ہے جو دقت سے شرعی علامتوں کے ذریعے سے یا معتبر کیلنڈر کے ذریعے سے اذان نہیں دیتا، اپنی مرضی سے کبھی پہلے کبھی بعد میں، تو پھر اس کی اذان معیار نہیں ہے۔ یہاں پہ اس مقام پہ ایک اور روایت ہے، وہ بھی اسی حوالے سے کہ خیط ابیض اور خیط اسود کا لفظ جو کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب سفیدی طلوع ہو جائے اور اندھیرا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، رات کی جو سیاہی ہے مشرق کی طرف تور یہ سفیدی ہوتی، نہ کہ پورے علاقے میں اور پوری دنیا میں، یعنی جہاں سے سورج نکلتا اس طرف سے سفیدی پھیل جاتی ہے دائیں بائیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ صبح ہو گئی ہے اور اذان کا وقت ہو گیا اور روزہ شروع ہو گیا اور کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں فجر صادق یعنی صبح ہونے کے یعنی روزے کا ٹائم شروع ہونے کے وقت کی رعایت نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ اس بات پہ قادر ہوتا ہے کہ وہ معلوم کر سکتا ہے کیلنڈر سے، موبائل سے کوئی معتبر طریقہ ہے، یا خود آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے مشرق کی طرف کہ طلوع صادق ہوئی ہے، یعنی سفیدی جو ہے نا وہ پھیل گئی یا نہیں، اور لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا، لیکن کھاتا رہتا ہے اور طلوع فجر ہو جاتی ہے، سفیدی نکل آتی ہے، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے، وہ تو سفیدی نکلنے کے بعد بھی کھاتا رہا ہے، ٹائم ختم ہونے کے بعد کھاتا رہا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس پہ واجب ہے کہ روزے کو وہ مکمل کرے گا، اس دن کھائے پیے گا نہیں، یعنی دوران روزہ کچھ نہیں ایسا کام کرے گا جو روزے کے خلاف ہو، اور بعد میں قضا بھی کرے گا۔ یہ حکم اس مقام پہ بتایا گیا ہے، اور اس میں روایت جو آپ خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام سے سوال ہوا کہ وہ ان رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر فی شہر رمضان، کہ ماہ مبارک میں فجر صادق کے بعد، طلوع فجر کے بعد، سفیدی ظاہر ہونے کے بعد کھاتا پیتا رہا شخص۔ قال ان کون قام فنظر فلم یر الفجر فاکل ثم عاد فرأى الفجر فلیتم صومہ ولا اعادہ علیہ، اگر اس نے پہلے جا کے دیکھے تھا مشرق کی طرف سفیدی نہیں طلوع ہوئی تھی، یعنی اس نے اس چیز کا اعتبار کیا تھا جو اعتبار کرنے والی تھی، اور پھر وہ کھانے پینے مشغول رہا، بعد میں دیکھا تو وہ تو طلوع ہو چکی تھی، امام فرماتے ہیں وہ روزہ مکمل کرے گا اور اس پہ کوئی قضا نہیں ہے اس روزے کی۔ وَإِن كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ، پہلے
فرا انہو قتل الفجر فلیتم صومہ ویقضی یوما آخر لأنہ بدا بالعقل قبل النظر فعلیہ الاعادہ۔ امام نے فرمایا اٹھا، کھانا پینا شروع کر دیا، بعد میں جا کے دیکھا وہ تو سفیدی طلوع ہو چکی۔ تو اس مقام پہ امام فرماتے ہیں اس کے ذمے وہ روزہ بھی مکمل کرنا ہے اور ایک روزہ بعد میں بھی رکھے گا، کیونکہ اس نے اہتمام ہی نہیں کیا، اس نے خیال ہی نہیں کیا کہ میں پہلے دیکھ تو لوں کہ ٹائم بھی ہے یا نہیں، کھانے پینے میں مشغول ہو گیا۔ تو یہ نقطہ بھی اس مقام پہ جاننا ضروری ہے۔ ایک اور چیپٹر یہاں پہ شیخ حر عاملی رضوان اللہ علیہ مؤلف وسائل الشیعہ، انہوں نے روایات کو جمع کیا، جو روایات جو ہے نا ان کا ریلیشن غالباً فقہی احکام سے تھا، دوسری اخلاقی روایات بھی جمع کی۔ تو یہاں پہ یہ اس چیپٹر میں روایات جمع کرنے کے بعد اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے پوری روایات سے، کوئی ضعیف ہے، کوئی صحیح سند ہے، کسی روایت سے کچھ سمجھ آ رہا ہے، دوسری روایت سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو ان روایات سے جو رزلٹ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، اس کو اوپر جو ہے نا چیپٹر کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں۔ مثلا یہی جملہ کہ جو ہے نا لفظ جواز کا، کہ یہ جائز ہے، یہ کام یہ جائز نہیں ہے، اس میں کراہت ہے، اور اسی طرح جو بھی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اس کے بعد مثلا روزہ رکھے گا یا قضا کرے گا یا نہیں کرے، یہ سارا جو نتیجہ ہوتا ہے یہی فتوی فقہی ہوتا ہے، چاہے وہ اخباری عالم ہو یا اصولی عالم ہو، اسی طریقے سے وہ نتیجہ دیتے ہیں اور یہی فتوی ہوتا ہے، اور یہی اس کی فقہی کی سمجھ ہوتی ہے جو روایات یا آیات سے اس نے سمجھا ہوتا ہے، اور یہی فتوی ہے، اور یہی بات فقیہ کی، یہ بات اور فقیہ جو ہے نا اس کو حجت قرار دیا امام نے۔ تو یہ پرانا طریقہ آ رہا ہے علماء کا شروع سے، کہ جو ان کو ہاں اگر سامنے والا بالکل سمجھتا ہے روایت کو، یعنی اس روایت کو اگر بیان کیا جائے یا تمام ان روایت کو بیان کیا جائے تو سمجھتا ہے، تو بعض اوقات وہ فقیہ روایت بھی بیان کر دے کہ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، اتنی آسان چیز ہے یا روایت میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں، وہ بھی ایک طریقہ رہا۔ اچھا، اب یہاں پہ بعض ایسے فتاوے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری روایات، بہت ساری جہات کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد وہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مسافر ہے، تو زوال کے بعد وطن سے نکلا ہے، تو اس کا روزہ پورا ہوگا یا قصر ہوگا؟ روزہ پورا ہوگا۔ اب یہ فتویٰ تو فقیہ نے ایک جملے میں، ایک لفظ میں دے دیا کہ روزہ اس پہ رکھنا واجب ہے، مکمل کرے گا، لیکن اس فتوے کو کسی ایک روایت سے نہیں لیا گیا، اس میں دیکھا جائے گا وہ کون سی روایات ہیں جو سفر بتا رہی ہیں کہ سفر کی جو ہے نا وہ کتنی مسافت ہونی چاہیے، 44 کلومیٹر کم از کم مثلا آنے جانے کا سفر، یا اس سے زیادہ ہو، ان روایات کو دیکھے گا وہ کیا کہتی ہے۔ ایک اس فتویٰ دینے میں وہ بہت ساری روایت، ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا یہ دیکھے گا کہ اس کا سفر طاعت خدا میں ہے یا معصیت خدا میں ہے، نافرمانی خدا میں، ان روایات کو دیکھے گا کہ روزہ رکھے گا یا پورا کرے گا یا چھوڑ دے گا۔ تیسرا دیکھے گا کہ وہ جو سفر کر رہا ہے، ایسے شخص کا سفر جو ہے وہ حد ترخص کے بعد مثلا جا کے وہ جو اذان اور اذان کی آواز جہاں تک سنائی دیتی ہے یا دیواریں اس علاقے کی اس کو نہیں دکھائی دے رہی، تو یہ جو حد ترخص والی بحث ہے کہ اس کا زوال کا ٹائم جو ہوگا وہ حد ترخص کے اندر ہو، باہر نہ ہو، یعنی حد ترخص کے اندر زوال ہو گیا تو پھر جناب اس کا روزہ پورا ہوگا، ورنہ وہ قصر ہو جائے گا روزہ۔ تو یہ ساری مباحث ایک فتویٰ کے دینے کے لیے مختلف چیپٹر، مختلف جہات، مختلف روایات، ان تمام کا نچوڑ جو فقیہ کے ذہن میں موجود ہے کہ نتیجہ کیا ہے ان روایات کا، تحقیق کے بعد پھر وہ ایک سطر میں ایک جملہ کہتا ہے کہ وہ روزہ پورا کرے گا سفر میں، مثال کے طور پہ، یا اس کا روزہ قصر ہو جائے گا مثال۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہر بات میں وہ فقیہ روایت لے کے آئے۔ اب ایک فتویٰ اگر کوئی پوچھتا ہے ایک علاقے سے، پھر دوسرا فتویٰ دوسرے علاقے سے، تیسرا شخص وہی مسئلہ پوچھتا ہے چوتھے علاقے سے، پانچویں دن، تیسرے دن، چھٹے دن، تو اگر وہ کہتے ہیں نا جو لوگ یہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آج کل میڈیا پہ بڑا شور شرابہ کیا وہ ان لوگوں نے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ روایت دکھائیں اس بندے کو جو بھی مسئلہ ہو۔ بھائی 50 بندے مسئلہ وہی پوچھ رہے ہیں اور اس مسئلے میں 20 روایتیں ہیں، ضعیف بھی ہیں، صحیح و سند بھی ہیں، ان کی جام بندی بھی ہے،
ان کے مختلف جہتیں. اب 50 بندوں کو وہ 20 روایتیں روز فقی بیٹھ کے سنائے اور سمجھائے تو پھر تو وہ ایک ہی مسئلے میں ممکن ہے اس کا وہ مشغول ہو جائے اور کوئی کام کر ہی نہ سکے. تو جیسے ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس میں جو مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے فوراً وہ لکھ کے دے دیتا ہے. اور اگر ہر مریض کو ڈاکٹر جناب بتائے کہ اس ٹیبلٹ یا اس انجیکشن یا فلاں میڈیسن کا کمپاؤنڈ اس کی اصل بیسک کیا تھی اور کہاں سے بنائے گی اور اس کے بینیفٹ کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں اور یہ کس ڈاکٹر نے تحقیق کی تھی اور یہ بات کے اوپر دلیل کیا ہے اور اس کے اوپر سائیڈ افیکٹ نہیں، یہ ساری باتیں اسے ایک ایک مریض کو ایک ایک ٹیبلٹ پہ سمجھانے لگے تو ڈاکٹر تو ایک مریض سے ہی فارغ نہیں ہوگا، وہ اور کیا کام. تو یہ اس جدید دور میں بھی عقل کی سے لوگ پیدل ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ، اور وہ ان کو یہ بیسک چیزیں ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اسپیشلسٹ کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کے ریسرچ کا، اس پہ اعتماد کرتے ہیں. عقلاء بھی، عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہہ رہی ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ جو حدیثوں کے راوی صاحب کا روایتوں سے آئندہ کے مسئلے آپ کو بتا رہے ہیں، نئے مسائل کا حل، تو اس میں وہ حجت ہے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي، وہ حجت ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کے اوپر روایت حجت ہے، روایت تو تب پیش کرے کہ امام نے کہا روایت حجت ہے، وہ اس راوی کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی سمجھ کی کوئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو نئے مسائل میں کہہ رہے ہیں. بھائی رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی وہیں تھا، اسی فقی اسی راوی کے پاس تھا، پرانے مسائل میں بھی اسی سے پوچھتا تھا. اب جب نیا مسئلہ آئے گا تو پھر اسی فقی کے پاس جائے. تو یہ خود روایت میں ہی ساری بات واضح ہے. لیکن کچھ لوگ پہلے عقیدہ بنا لیتے ہیں اور دین کو اور روایات کو اس کے مطابق گھماتے ہیں اور ضد پہ اڑ جاتے ہیں اگر وہ ان کے عقیدے اور ان کی تحقیق کے مطابق نہ ہو. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ یعنی اپنی خواہشات نفس اور ذات پرست ہوتا ہے، اور ایسے بندے کی تقلید جائز نہیں، ایسے بندے کے قول کی اہمیت نہیں ہے، ایسے بندے سے دین لینا نہیں چاہیے. من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. یہ روایت یہی چیز بتا رہی کس فقی سے لینا ہے. تو جو آج کل میڈیا پہ فقی بن کے مجتہد بن کے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ لوگ اس اہلی نہیں ہیں، یعنی اخلاقی جہت سے، روحانی جہت سے ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے کہ ان سے دین لیا جائے. جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کرائٹیریا بتایا ہے، جو کوالٹیز بتائی ہیں، وہ نہیں ہے. اور پھر نیم اللہ ہیں اور پھر جہالت کا مظاہرہ کر کے ضد پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کی طرف رجوع کا حکم نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ایک مہم نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کو کلیئر کیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ امام سے عرض کرتا ہے کہ مولا میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ کیا صبح کی سفیدی طلوع ہو چکی ہے، فتقول لم یطلع بعد، تو اس کنیز نے کہا کہ ابھی تک سفیدی ظاہر نہیں ہوئی. فآکل ثم انظر فاجد قد کان طلع حین نظر، میں کھاتا رہا، پھر جب میں نے خود جا کے دیکھا تو وہ تو صبح ہو چکی تھی، سفیدی پھیل چکی تھی. قال علیہ السلام اقضح، امام نے فرمایا اس روزے کی قضا آپ کے ذمہ بعد میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اما انک لو کنت انت الذی نظرت لم یکن علیک شیء، امام فرماتے اگر تو خود جو ہے وہ دیکھتا پہلے کہ سفیدی طلوع نہیں ہوئی اور کھاتا پیتا رہتا اور بعد میں دیکھتا تو طلوع ہو چکی ہوتی تو پھر نہیں تھا آپ کے اوپر قضا کا حکم، کیونکہ آپ نے خود تحقیق کی تھی موضوع کی. لیکن کسی اور کے اوپر اعتماد کیا اور اس اعتماد وہ غلط ثابت ہوا، وہ خبر غلط ثابت ہوئی، تو آپ کو روزہ اس دن کا بھی تمام کرنا پڑے گا اور قضا بھی ایک روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہ حکم اب یہاں پہ انہی چاند ایک روایات، یہی ایک ہی روایت ہے اس میں جو ہے وہ شیخ صاحب وسائل شیخ عاملی رضوان اللہ علیہ نے کیا فتویٰ دیا، یعنی اس روایت کو بیان ہی بھی بیان کیا ہے، لیکن اس روایت سے جو سمجھی ہے بات وہ انہوں نے ٹائٹل میں بیان کیا، اور یہی ان کا فتویٰ ہے اور اسی پہ ان کی تقلید ہوگی ان کے زمانے میں.
ان من صدق المخبر ببقاء اللیل فاکل ثم بان کذبہ، کہ خبر دینے والے نے کہا کہ بھئی سفیدی ہو چکی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس نے یہ جھوٹ بولا تھا یا اس کو اشتباہ ہوا تھا، جو بھی تھا۔ واجب الاتمام الصوم، اس شخص پہ واجب ہے کہ وہ روزے کو تمام کرے۔ اب واجب کہہ رہے ہیں، واجب کا لفظ جو ہے نا روایت میں نہیں ہے، اور یہی فتویٰ ہوتا ہے کہ اس مولا نے حکم دیا ہے، صیغہ امر ہے، اس سے وجوب سمجھ آتا ہے، اور یہی اصولی کر رہے ہیں، وہی اخباری، ایک ہی بات ہے، ایک ہی طریقہ۔ اتمام ان کان فی شہر رمضان، اگر یہ بات ماہ مبارک میں ہو، واجب علیہ القضاء، قضا بھی واجب ہے، اس دن کا روزہ بھی مکمل کرے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ یہ جو فتویٰ ہے شیخ حر عاملی رضوان اللہ اخباری عالم دین کا، یہ انہوں نے روایت سمجھا، اور یہی اصولی علماء تضیع المسائل میں اسی طرح اس کی نئی نئی فروعات جو نکلتی ہیں وہ نکال کے آسان کر کے وہ مقلد کو دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسانی اور بالکل آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دین کا مسئلہ پورے طور پہ ان کو سمجھا دیا گیا۔ جو پرانا زمانہ تھا اس میں ساتھ روایات بھی ذکر کر دیتے تھے۔ اب ایک بندہ ایک کتاب توضیح المسائل کی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نیٹ پہ بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جو 30 جلدیں ہیں، یہ وسائل الشیعہ کی جو اصل چاپ ہے، یہ 30 جلدوں میں بھی آئی ہے، 20 میں بھی آئی ہے، 10 میں بھی آئی ہے، لیکن وہ باریک اور اس میں اور مسائل ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کون 30 جلدیں خریدے گا؟ اچھا چلو خرید لیتے ہیں، کون پڑھے گا اس مصروف دور میں؟ لوگ تو قرآن نہیں پڑھتے ماہ رمضان میں، یہ وسائل شیعہ پڑھیں گے اغلب، چاند ایک لوگ اگر کر لیتے ہیں تو ہم نظام اہل بیت سارے شیعوں کے لیے دے رہے ہیں، سارے مومنین کے لیے، یا صرف چند لوگوں کے لیے دے رہے ہیں؟ تو یہ پورے قوم کی جب ملت کی بات ہوتی ہے، اچھا پھر وہ اگر پڑھ بھی لیں یہ وسائل شیعہ، ہر چیپٹر کو، ہر جتنے بھی مسائل ہیں، تو ان کے پاس کیا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ صیغہ امر کہاں جو ہے نا واجب پہ دلالت کرتا ہے، کون سا قرینہ ہے، کہاں مستحب پہ دلالت کرتا ہے، کہاں نہیں جو ہے کس قرینے سمجھیں، یہ یعنی نہیں حرمت پہ دلالت کرتی ہے یا کراہت پہ؟ یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے، جس کی زندگی گزری ہوتی ہے انہی علوم میں، اس کا ذوق پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کلام معصوم دقت سے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو چکی ہوتی ہے، پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، بعض اوقات چند روایتیں اس نے اٹھا لی، دوسری اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اگر وہ پڑھ بھی لے یہ ساری روایتیں، مطالعہ بھی کر لے، اس غیر فقیہ نے جو سمجھا ہے وہ نہ اس پہ حجت ہے نہ کسی اور پہ حجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے فقہا کو حجت قرار دیا، غیر فقیہ کو نہیں۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو تمام علوم کو، تفسیر قرآن میں کہیں آیت تو اس حوالے سے نہیں، اس کا مطالعہ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، کیونکہ ساری زندگی سے صرف ہوتی ہے۔ کسی اور جگہ روایت اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، روایت ضعیف تو نہیں ہے، روایت دوسری روایت سے ٹکرا تو نہیں رہی، روایت کے راوی کیسے ہیں، امام کا واجب قرار دے رہے ہیں یا مستحب، حرام قرار دے رہے ہیں یا مکروہ یا مباح، یہ ساری چیزیں فقیہ کے علاوہ نہیں کوئی سمجھ سکتا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ بعض اوقات جب مریض آتا ہے، مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں مرض ہے، وہ ڈاکٹر ٹیسٹ کے ذریعے یا اپنے تجربے کے ذریعے یا اپنی اس کی ریسرچ جو اس طب میں ہے، میڈیکل میں، اس کے ذریعے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، ممکن ہے مرض کچھ اور ہو، ممکن ہے ایک سے زیادہ مرض ہو، ممکن ہے مرض ہی نہ ہو، مریض سمجھ رہا ہو، تو اس لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو یہی تو چیز وہاں باقی فیلڈز میں ہم کر لیتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہو مستری انجینئر کو بلا لیتے ہیں، خود نہیں بناتے کہ ہمیں سمجھ ہو بھی تو ہم ٹیڑھی میڑھی اور خراب بنائیں گے۔ اسی طرح الیکٹرک مسائل کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہم الیکٹریشین کو جو ماہر ہے اس کو بلاتے ہیں، خود بھی حالانکہ کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو اس دور میں بھی سمجھ نہیں آ رہی، بہت باعث افسوس ہے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ان کو نہیں، اور وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ ضدی ہٹ درم اور خود پرستی کا شکار، اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے وہ نظام کو توڑ کے خود اپنے آپ کو شہرت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا انہیں ہدایت دے۔ تو یہ جو یہاں پہ ایک اور بات ہے، باب ان من ظن کذب المخبر بطلوع الفجر فاکل ثم بانا صدق واجب الاتمام صوم قضا، یہ بھی فتویٰ دی ہے شیخ کلینی ایک روایت میں پڑھتا ہوں پھر ان کا فتویٰ سمجھاتا ہوں۔ بیانی روایت وہ نہیں بیان کر رہے، روایت اپنے فتوے کی دلیل میں پیش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا جو ان کو سمجھ آئی۔ شخص نے
امام صادق سے سوال کیا ان رجل خرج فی شہر رمضان واصحابہ یتسحرون فی بیت فنظر الی الفجر فناداہم انہ قد طلع الفجر، کسی کے گھر میں وہ سحری کھا رہے تھے، ایک شخص اور اس کے ساتھی، تو جو ہے نا اس وقت نظر فناداہم، تو اس وقت اس شخص نے ان سب لوگوں کو ندا دی کہ فجر صادق ہو گئی ہے، سفیدی نکل آئی ہے، ٹھیک ہے۔ فنادم انہ قتل فکف بعض وظن بعض انہ یسخر فاقلا فقال یتم و یقضی، تو کچھ لوگ تو کھانے پینے سے روک گئے اس کے کہنے پہ کہ فجر صادق طلوع ہو گیا اس کا، کچھ لوگوں نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے اور کھاتے پیتے رہے۔ تو اب کیا حکم ہے جو کھاتے پیتے رہے، جس بندے کے بتانے پہ کہ فجر صادق طلوع ہو گئی پھر بھی کھاتے پیتے رہے، تو امام نے فرمایا اس دن کا روزے جو لوگ کھاتے پیتے رہے اس کے بتانے کے بعد اس دن کا روزہ مکمل کریں گے، اور جو ہے دوسرے اپنا کسی دن ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کریں گے۔ یہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ حکم بتایا، اور اسی روایت کی روشنی میں شیخ کلینی شیخ حر عاملی رضوان اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ان من ظن کذب المخبر، جو یہ خیال کرتا ہے کہ خبر دینے والا کہ سفیدی طلوع ہو چکی ہے وہ جھوٹا ہے، وہ خیال کرتا ہے، فاکل اور کھاتا رہتا ہے کھانا، ثم بان صدق، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سچا تھا، فجر صادق طلوع ہو چکی تھی، سفیدی نمودار ہو چکی تھی، واجب علیہ اتمام صوم قضاء، تو اس شخص پہ واجب ہے کہ وہ روزے کو اس دن کے روزے کو بھی مکمل کرے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ تو یہ روایت جو ہے، اسی طرح کوئی اذان مثلا جو ہے دے دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اذان اس نے ابھی ٹائم نہیں ہوا پہلے دے دی اور کھاتا پیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حکم یہاں اسی طرح بیان نہیں آئے گا۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یعنی خبر دینے والے کو انسان جھوٹا سمجھے اور بعد میں وہ پتہ چلے وہ تو سچا تھا کہ سفیدی نمودار ہو چکی تھی، یہ بات اب روایت میں بیان ہی نہیں ہے، لیکن شیخ حر عاملی رضوان اللہ علیہ نے باقی جو روایات ہیں اور اس روایت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ خبر دینے والا سچا ہو، کیونکہ اگر خبر دینے والا جھوٹا ہے، طلوع فجر مثلا نہیں ہوئی اور وہ کھاتا پیتا رہا تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں روزے کو، ٹھیک ہے، یعنی اسی صورت میں کہ خبر دینے والا سچا تھا اور وہ کھاتا پیتا رہا اور اس کو جھوٹا سمجھتا رہا، تو اس صورت میں قضا بھی ہے اور اس دن کا روزہ بھی مکمل کرے گا۔ تو یہ بات فقیہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ روایت میں نہیں ہے کہ وہ خبر دینے والا جو ہے نا وہ سچا تھا اور وہ ایسی کوئی بات روایت میں نہیں، لیکن فقیہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، ورنہ اگر وہ یعنی جھوٹا تھا اور وہ کھاتا پہ اس سے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی اسی طرح آپ کی خدمت میں کچھ اور روایات، باب جواز الاکل مع الشک فی الفجر و بعد الاذان اذا وقع قبل الفجر، ایک اور چیپٹر میں فتویٰ دے رہے ہیں شیخ حر عاملی رضوان اللہ علیہ کہ اگر فجر صادق یعنی سفیدی طلوع ہونے میں شک ہو تو بندہ کھانا پینا جاری رکھ سکتا ہے، اور اذان کے بعد بھی کب کھانا پینا جاری رکھ سکتا ہے؟ جب اذان جو ہے فرماتے ہیں اذا وقع قبل الفجر، اذان کسی نے طلوع فجر صادق سفیدی نمودار ہونے سے پہلے دے دی کسی نے، تو اذان معیار نہیں ہے، وہ اذان کے بعد بھی کھا سکتا ہے، جب تک سفیدی طلوع نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے کھا سکتا ہے۔ یہ روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام آکل فی شہر رمضان باللیل حتی اشک، میں ماہ رمضان مبارک میں رات کو کھاتا ہوں یہاں تک کہ مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ شاید طلوع فجر صادق یعنی سفیدی نمودار ہو چکی۔ قال علیہ السلام قل حتی لا تشق، آپ کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ آپ کو شک نہ رہے، یعنی یقین ہو جائے کہ اب فجر صادق یعنی سفیدی طلوع ہو چکی ہے۔ یہ بات جو ہے امام علیہ السلام بتا رہے ہیں، یعنی شک کے عالم میں آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ اس میں قاعدہ استصحاب ہے، اب یہ فقیہ کو سمجھ آئے گا جو ائمہ نے دیے ہے مختلف روایات سے، قانون ہے، رول ہے، کلی رول ہے، وہ کیا ہے کہ یقین سابق کو آپ استصحاب کر لیں،
سابق یقین تھا کہ رات ہے، ابھی فجر صادق یعنی سفیدی نمودار نہیں ہوئی، شک تھا کہ ہو گئی، تو یقین سابق یعنی ابھی رات ہے، سفیدی نمودار نہیں، اس کو آپ استصحاب کر لیں، یعنی اسی کو ہی جاری کر لیں، اسی کو ہی لے آئیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ سفیدی طلوع ہو چکی۔ اب اس قاعدہ کے تحت جو ہے، جو یہاں یہ فتویٰ موجود ہے، اور اسی طرح اس روایت میں بھی یہی بات موجود ہے جی۔ یعنی لا تشک کا معنی یعنی یقین ہو جائے آپ کو، تو یقین کو کاٹ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ یہ رات کا یقین ہے، سفیدی طلوع ہونے کے بارے میں شک ہے، جب سفیدی طلوع ہونے کے بارے میں یقین ہو جائے تو پچھلا یقین ختم ہو گیا رات کا۔ تو اس طرح کی چیزیں فقہا ان باتوں سے، ان روایات سے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بس آخری یہ بات آپ کی خدمت میں اور آج کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ باب وجوب القضاء علی من افطر للظلم التي يظن معها دخول اللیل ثم بان بقاء النہار، کہ ایک شخص کو گمان ہو گیا کہ رات داخل ہو گئی، ظلمہ یا ظلمہ آپ جو بھی تلفظ کرنا چاہیں، یہاں پہ جو ہے نا وہ یعنی اندھیرا چھا گیا تھا کسی بادل کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، آندھی آ گئی تھی، تو اس نے سمجھا کہ تو افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا نہیں ابھی تو دن تھا، تو اس میں کیا حکم ہے؟ قضا واجب ہے۔ شیخ عاملی فرما رہے ہیں قضا واجب ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قوم صاموا شہر رمضان فغشیہم سحاب اسود عند غروب الشمس، ایک قوم نے روزہ رکھا تو سورج غروب ہونے کے قریب جو ہے نا سیاہ بادل جو ہے نا وہ چھا گیا، فراؤ انہ اللیل، وہ سمجھ رہے تھے کہ رات ہو گئی ہے، فافطر بعضهم، بعض نے روزہ افطار کر لی، ثم ان السحاب انجلا، پھر وہ بادل چھٹ گیا، فاذا الشمس، دیکھا تو سورج تو سامنے کھڑا تھا، فقال علی الذی افطر صیام ذلک اليوم، امام نے فرمایا کہ جس نے افطار کر لیا تھا اس دن کا روزہ بعد میں قضا کر کے رکھے گا، چونکہ یہ اشتباہ میں افطار کیا، ورنہ اگر جان بوجھ کے کرتا تو 60 روزے رکھنا پڑتے، اور یہ ایک روزہ بھی، لیکن اشتباہ میں کیا اس لیے فقط ایک روزہ قضا ہوگی۔ ان اللہ عز و جل یقول اتم الصیام الی اللیل، امام نے دلیل بھی پیش کر دی، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو، یہ تو ابھی سورج کھڑا تھا، رات تو ہوئی نہیں۔ فمن اکل قبل ان يدخل اللیل فعلیہ قضاؤ، کہ جس نے رات سے پہلے کھا لیا اس کے ذمے قضا ہے، اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ان دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ واجب ہے ان تمام مسائل فقہیہ کا سمجھنا فرض ہے جو انسان کو عام زندگی میں پیش آتے ہیں، لہٰذا ماہ مبارک سے پہلے ہی خود توضیح المسائل کا مطالعہ کر لیں انہی مسائل میں، اسی طرح کو حج پہ جاتا ہے تو حج کے پورے مسائل کو پڑھے یا سیکھے میڈیا کے دور میں، یا اس کی ٹیوشن رکھے، یا ان مسائل کو جو ہی پیش آتے ہیں فوراً مراجعہ کرے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اگر نہیں جانے گا تو اشتباہ میں پڑ جائے گا، اس لیے ائمہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اور فقہا نے انہی روایت کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ابتلا سے پہلے نماز کے مسائل سیکھ لیں، مقدمہ واجب یعنی باب مقدمۃ الواجب، واجب کے عنوان سے، اور اسی طرح تفقہ فی الحلال والحرام، حلال و حرام کو پہلے ہی سمجھ لو ابتلا سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا واجب ہے۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ ہمیں خدا تعالیٰ پورے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے اعمال، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔